اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ سنانے والی ہوں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا تھا، جسے سن کر آپ اپنا وعدہ کبھی نہیں بھولیں گے اور اسے نبھانے کے لیے کسی حد تک بھی جائیں گے، چاہے وہ اپنے آپ سے کیا ہوا وعدہ ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ ہو، یا چاہے وہ کسی اور لوگوں سے کیا ہوا وعدہ ہو۔ شرف الدین حسین بن ریان فرماتے ہیں کہ سب سے حیرت انگیز واقعہ جو میں نے سنا اور سب سے عجیب ماجرا وہ میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں بہت سے جو ہیں وہ جلیل و قدر صحابہ رائے و تکبیر ان کے ارد گرد بیٹھے رہتے تھے، جو مقدمات پر گفتگو فرماتے تھے اور رعایا کے درمیان فیصلہ کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ اچانک ایک نوجوان جس کے کپڑے انتہائی صاف ستھرے تھے مجلس میں داخل ہوا۔ اس کے دائیں اور بائیں دو خوبصورت اور خوش لباس نوجوان تھے جو اسے کھینچتے ہوئے لائے اور خلیفہ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ جب وہ حضرت عمر کے روبرو پہنچے تو امیر المومنین نے انہیں حکم دیا کہ اسے چھوڑ دو۔ دونوں نوجوان پیچھے ہٹے اور عرض کیا بڑے ادب سے کہ اے امیر المومنین، ہم حقیقی بھائی ہیں اور انصاف کے طالب ہیں آپ سے۔ ہمارے والد ایک عمر رسیدہ، عقل مند اور قبیلے میں نہایت معزز شخص تھے۔ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا، جوانی میں عزت دی اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، میرے والد جیسا اگر سب کے ہوتے تو ہر شخص نیکیوں سے مالا مال ہوتا۔ ہمارے والد آج باغی سیر کو گئے تاکہ درختوں کی بہار دیکھیں، لیکن اس نوجوان نے انہیں قتل کر دیا اور راہ راست سے ہٹ گیا۔ ہم انصاف کے طلبگار ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو بصیرت دی ہے اس کے مطابق فیصلہ فرما دیجیے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور فرمایا، جو کچھ تم نے سنا ہے اس کا جواب دو۔ مگر وہ نوجوان سکون اور وقار کے ساتھ کھڑا رہا، نہ گھبراہٹ تھی نہ پریشانی تھی، خوف کے آثار تک نہیں تھے۔ اس نے انتہائی شیریں زبان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا، پھر یوں کہا کہ اے امیر المومنین، ان بھائیوں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل درست ہے، ان کا دعویٰ بالکل سچا ہے۔ انہوں نے وہی کچھ بیان کیا جو پیش آیا، اور اب میں کہانی مختصر بیان کرتا ہوں اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ اے امیر المومنین، میں خالص عربیوں میں سے ہوں اور بیابانوں میں رہتا ہوں اور میرا گزر بسر قبیلوں کے درمیان ہوتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے ہی میں اپنے اہل و عیال اور مال و متاع کے ساتھ شہر کے مضافات میں پہنچا۔ یہاں کے راستوں نے مجھے ایک باغ کے قریب لا کھڑا کیا جہاں میری اونٹنیاں چر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک نیاب نسل کا خوبصورت اونٹ تھا، وہ نہایت عمدہ نسل کا تھا۔ اپنی نفاست اور قد و اقامت کے سبق وہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے تاج پہنا کوئی بادشاہ ہو۔ اتفاق سے وہی اونٹ باغ کے کنارے جہاں پہنچی جہاں دیوار سے درخت کی شاخیں باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی تھوڑی بڑھا کر اس شاخ کو پکڑ لیا اور میں نے فوراً آگے بڑھ کر اسے وہاں سے ہٹانا چاہا۔ نوجوان اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، جو ہی میں نے اونٹ کو باغ سے ہٹانا چاہا، باغ کے مالک یعنی ان دونوں نوجوانوں کے والد وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اپنی طبیعت کی سختی اور غصے کی شدت کے باعث ایک پتھر اٹھایا اور میرے اونٹ کو مارا، جس سے وہ بیچارگی کے عالم میں زمین پر گر پڑا اور اپنی جان دے دی۔ میں نے یہ منظر دیکھا اور یہ منظر میرے لیے ناقابل برداشت تھا، کیونکہ وہ اونٹ میرے لیے انتہائی قیمتی اور عزیز تھا۔ میں شدید غم و غصے میں آ گیا، ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور جذبات کے زیر اثر میں نے ایک پتھر اٹھایا اور ان کے والد کی طرف پھینک دیا۔ بدقسمتی سے وہ نشانے پہ لگا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ بس یہی کچھ ہوا۔ اے امیر المومنین، میں نے جو کچھ کہا اس سے انکار نہیں کرتا اور ان دونوں کے بھائیوں کا مطالبہ انصاف پر مبنی ہے اور آپ جو بھی فیصلہ کریں مجھے قبول ہوگا۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو سر جھکایا، کچھ دیر تک غور و فکر میں ڈوبے رہے، پھر ان دونوں بھائیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم نے سنا، یہ نوجوان اپنے جرم کا اعتراف کر چکا ہے، اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ دونوں بھائیوں نے یک زبان عرض کیا، اے امیر المومنین، ہمارا حق قصاص ہے، ہم اس کے سوا کچھ قبول نہیں کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نوجوان کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تمہیں اس بارے میں کچھ مزید کہنا ہے؟ وہ نہایت وقار اور سکون کے ساتھ کہنے لگا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم، میں نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے اور جو کچھ کیا وہ غصے اور جذبات کے عالم میں کیا
اور ان کے والد کے قتل پر ان سے معافی کا بھی طلبگار ہوں، لیکن اگر قصاص میرا مقدر ہے تو میں اسے قبول بھی کرتا ہوں، لیکن ایک میرا مسئلہ بھی ہے، یعنی میرا عذر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ نوجوان کہنے لگا اے امیر المومنین، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور میرے چھوٹے بھائی اور میں نے ایک بڑی رقم وراثت میں پائی تھی۔ میرا بھائی ابھی نابالغ ہے اور وہ رقم میرے پاس امانت ہے۔ میں نے اسے صحرا میں ایک محفوظ جگہ پر دفن کیا ہے اور میرے سوا کسی کو اس کا ٹھکانہ نہیں پتا۔ اگر آپ مجھے 3 دن کی مہلت دیں تو میں واپس جا کر وہ رقم نکال لاؤں اور اپنے بھائی کا حق اسے سونپ دوں۔ خود آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا تاکہ آپ جو چاہیں وہ فیصلہ کریں۔ میں اپنا ضامن خود ہوں، لیکن آپ چاہیں تو کسی کو میری ضمانت میں کھڑا کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا تم میں سے کون اس نوجوان کی ضمانت دے سکتا ہے؟ چند لمحوں کے لیے سارا مجمع خاموش رہا، پھر اچانک ابو ذر غفاری اٹھے اور کہنے لگے اے امیر المومنین، میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری کی طرف دیکھا اور فرمایا ابو ذر، تم جانتے ہو اگر یہ نوجوان واپس نہ آیا تو تمہیں اس کی جگہ قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ ابو ذر غفاری پورے سکون اور عزم کے ساتھ بولے ہاں میں جانتا ہوں، مگر مجھے اس نوجوان کی سچائی پر بھروسہ ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے اس نوجوان کو 3 دن کی مہلت دے دی اور وہ اللہ کا نام لے کر روانہ ہو گیا۔ اب وہ نوجوان 3 دن کی مہلت لے کر روانہ ہو گیا۔ ادھر پورے شہر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ابو ذر غفاری نے ایک نامعلوم نوجوان کی ضمانت دے دی ہے، اگر وہ مقررہ وقت پر نہ آیا تو انہیں قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ لوگ حیران تھے، کچھ انہیں نادان سمجھ رہے تھے، کچھ ان کی ذہانت اور سچائی پر بھی حیران تھے۔ ادھر وہ دونوں بھائی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، یہ سوچ رہے تھے مسلسل کہ وہ نوجوان واپس آئے گا یا نہیں۔ آخر کار تیسرا دن آیا اور سورج ڈھلنے لگا۔ مدینے کے لوگ حیرت میں مبتلا تھے اور ابو ذر غفاری پورے سکون اور وقار کے ساتھ کھڑے تھے، جیسے انہیں اپنی قسمت کا کوئی خوف ہی نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فکر مند تھے، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ شاید نوجوان آ جائے۔ آخر کار جب مغرب کا وقت آیا اور فیصلہ نافذ ہونے ہی والا تھا تو دور سے گرد و غبار اٹھتی بھی دکھائی دی۔ مجمع میں ہلچل مچ گئی۔ جیسے ہی غبار چھٹی، سب نے دیکھا وہی نوجوان دور سے نظر آ رہا ہے، پسینے میں لت پت، سانسیں تیز تیز، مگر چہرے پر اطمینان کے آثار نمایاں تھے۔ وہ سیدھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا اے امیر المومنین، میں وقت پر حاضر ہو گیا، حالانکہ کئی مشکلات درپیش آئیں، راستے میں رکاوٹیں آئیں، مگر میں نے اپنے وعدے کی لاج رکھی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ قیامت کے دن مجھ پر جھوٹے ہونے کا الزام لگے یا کسی مسلمان کی ضمانت پر حرف آئے۔ یہ سن کر پورے مجمع میں ایک سناٹا چھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری کی طرف دیکھا اور فرمایا ابو ذر، تم نے کیوں اس نوجوان کی ضمانت دی تھی؟ ابو ذر غفاری مسکرائے اور کہا اے امیر المومنین، میں نے یہ ضمانت اس امید پر دی تھی کہ شاید کوئی عرب کا نوجوان اپنی عزت و امانت کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے پر آمادہ ہو، اور دیکھیے اس نے میرے گمان کو سچ ثابت کیا۔ یہ سن کر دونوں بھائی جو مقتول کے وارث تھے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان میں سے بڑے بھائی نے آگے بڑھ کر کہا اے امیر المومنین، جب یہ نوجوان اپنے وعدے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہے تو ہم بھی اسے معاف کر سکتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے لیے اس سے بدلہ لینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ، اگر مدینے میں ایسے سچے، دیانت دار اور عہد کے پابند نوجوان موجود ہیں تو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی زوار کا شکار نہیں ہوگی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان کو آزاد کر دیا اور لوگ اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنے لگے کہ کیسے ایک وعدے کی پاسداری نے ایک نوجوان کی جان بچا لی، یعنی کہ وعدہ نبھانے والے نے اپنی جان بھی بچا لی اور وعدہ بھی نبھایا اور ایک امت کو سچائی کی روشنی دکھائی۔ تو کیا آپ ایسے ہیں جو اپنے وعدے کو نبھائیں، چاہے وہ آپ کی جان پر بھی بن جائے؟ یاد رکھیے گا کہ اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے اپنے مال و
و دولت اپنی جان تک قربان کرنی پڑے تو قربان کر دیں، کیونکہ کیا ہے نا، سچائی میں اتنی طاقت ہوتی ہے، چاہے وہ لنگڑی ہو، لولی ہو، جیسے بھی ہو، بہت ہلکی ہو، سلو، اس کی چکی بہت ہلکی پس رہی ہو، لیکن یاد رکھیے گا اس چکی میں بہت باریک پیستا ہے، وہ منزل پر ہی پہنچتی ہے۔ اور جھوٹ جو ہوتا ہے وہ کتنا بھی تیزی سے دوڑے، کتنی بھی چالاکیاں مکاریاں، کسی طریقہ بھی کوئی بھی سازش کر لے، وہ کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا، وہ ہمیشہ گمراہ رہے گا، وہ گمراہی کے راستوں میں ہی گھومتا رہے گا، اور سچائی ہی روشنی پاتی ہے، اور سچائی جو ہوتی ہے یہی آپ کو وعدہ نبھانا سکھاتی ہے۔ تو نیت صاف رکھیں، کسی طریقے سے بھی اپنا وعدہ نبھائیں، چاہے وہ اللہ سے کیا ہوا، چاہے وہ اپنے آپ سے کیا ہوا، پہلے چھوٹے چھوٹے سے وعدے نبھانا شروع کریں، تو پھر جب آپ بڑے وعدے کریں گے نا تو آپ اس کو بھی نبھائیں گے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔